السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، آج میں اپنی ڈیلی روٹین کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی، عورت کا گھر سنبھالنا کتنا مشکل ہے، خاص طور پر میرے جیسی لڑکی کے لیے۔ لڑکی تو نہیں، خیر میں اپنے آپ کو بولوں گی 40+ ہوں، تو میں پھر عورت ہی ہوئی۔ تو یہاں پر جی ویسے تو عورتیں اپنی عمر چھپاتی ہیں، لیکن میں نے بتا دیا آپ سب کو کہ بڈھے بارے ہمیں شوق چڑھا ہے یوٹیوب پر کام کرنے کا۔ تو یہاں پر جی اگر کچھ لوگ پنجابی سمجھتے ہیں تو جو لفظ میں نے بولا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بڑھاپے میں، بڈھے بارے ہمارے کہتے ہیں بڑھاپے میں۔ تو یہاں پر شادی سے پہلے میں بہت کم کام کرتی تھی۔ ہم ماشاءاللہ سے 6 بہنیں تھیں، تو ہم ساری بہنوں نے نا ایک ایک کام لیا ہوا تھا۔ تو اگر مجھے کوئی دوسرا کام بولتا تھا نا تو میں کہتی تھی کہ اب مجھے کوئی کام نہ بولنا، میں نے بس ایک کام کر لیا، اپنے حصے کا کام کر لیے۔ تو اب تو ماشاءاللہ سے سسرال آ کے تو پورا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گی کہ شادی سے پہلے میں نا صفائیوں میں میرا شوق تھا نا، کہ گھر کی جھاڑو پوچھے کی طرف میں، اگر کوئی کھانا پکانے کا کوئی کہتا بھی تھا نا تو میں کہتی تھی نہیں نہیں، میرے حصے میں جھاڑو پوچھا دے دو مجھے نا، کہ میں صفائیاں کر لوں گی، کھانے کی طرف میں نہیں جاتی تھی۔ تو یہاں میرے سسرال والے ماشاءاللہ سے یہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے کھانے، اور یہاں پر مجھے کیا کہتے ہیں کوفتے بنانا بالکل بھی نہیں آتا تھا، اور یہ میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے، مطلب اپنی ساس سے سیکھا ہے۔ بہت سارے کھانے ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر کے الگ الگ سے کھانے ہوتے ہیں، کہ ہمارے کھانے بنانے کا طریقہ اور تھا، پھر میری جب شادی ہوئی میں یہاں آئی تو پھر یہاں کا طریقہ الگ سے تھا، تو بس سیکھ لیے میں نے۔ تو اب تو الحمدللہ ہر کام کر لیتی ہوں۔ تو یہ اپارٹمنٹ تو عورتوں کا پکا ہے نا باجی، یہ پرماننٹ جاب ہے ہماری نا، جہاں پر یہ میں ابھی کھڑی ہوں واش بیسن کے پاس نا۔ شادی کے بعد تو سمجھو کہ یہ عورت کی نا کچن والی جاب جو ہے نا پرماننٹ ہے، اس سے آپ کو کبھی بھی چھٹی نہ کوئی نکالے گا، تو نہ کبھی آپ کو یہاں سے چھٹی ملے گی۔ تو یہاں جی میں آپ سے باتیں کر رہی تھی، تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی ہو جائے نا، ہر ٹائم سیریس رہنا۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات بتاتی ہوں، میرے بچے مجھے بولتے ہیں مما پہلے آپ ہنستی تھی، اب آپ ہنستی کیوں نہیں؟ میں بولا بیٹا اب ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں نا، تو اس لیے ہر ٹائم میرا دماغ انہی میں چلتا رہتا ہے، تو اس لیے ہنسنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ لوگوں سے تھوڑی سی مذاق کر لوں۔ تو یہاں پر جی میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے مہینے کی گروسری، تو پھر میں نے اس کو سیٹ کرنا تھا۔ اس میں سے کافی چیزیں جو ہے نا میں نے فریج میں اٹھا کے رکھ دی تھی، جیسے ثابوت دھنیا، سونف، میدا، یہ ساری چیزیں نا جو گرمیوں کا موسم ہے نا تو یہ باہر رکھو تو خراب ہو جاتی ہیں باہر رکھنے سے نا، تو اس لیے میں ان ساری چیزوں کو اٹھا کے نا فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ تو یہاں پر جی یہ میں گروسری کو پہلی والی جو تھوڑی چیزیں تھیں وہ میں نے نکالی ہیں، پھر میں نے کیبنٹ کو صاف کیا، اور یہ میری ہمیشہ کی عادت ہے کہ جو چیز بھی چاہے میں کپڑے جب دھونے لگتی ہوں نا تو سب سے پہلے میں نے وہ جگہ صاف کرتی ہوں، پھر کپڑے دھوتی ہوں۔ اور مجھے یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ اتنے % لوگ مجھے انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں انڈیا والی عورتوں کی ایک بات کروں گی کہ ان کی نا ایک عادت مجھے اتنی پسند ہے اور بہت پیاری لگتی ہے، کہ وہ جب کچن میں جاتی ہیں نا تو وہ رسوئی کہتے ہیں اس کو نا، تو چپلیں وغیرہ نا باہر اتار کے جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں دیکھو کتنا احترام کرتے ہیں نا کچن کا، کہ یہاں رزق پڑا ہوا ہے تو یہاں چپلیں وغیرہ لے کے نہیں جانی چاہیے، یہ جگہ صاف ستھری رکھنی چاہیے، اور یہ والی عادت مجھے ان کی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اچھی عادت کسی کی بھی ہو تو اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جی یہ میں گھی کا ڈبہ پڑا ہوا تھا، اس کو میں کاٹ رہی تھی، کاٹتے پہلے کینچی ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے کٹر لیا، اور کٹر بیکار کسی کام کا نہیں ہے،
پھر میں نے ہاتھوں سے یہ زور زبردستی کر کے تو اس کو میں نے تروڑ مروڑ دیا، مطلب کاٹ دیا۔ تو پھر میں نے رکھا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں اور آلو پہ جو مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ نیچے نہیں گرتی، تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ یہ صاف ستھرا رہتی ہے جگہ نا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ صبح صبح جلدی جلدی سارے کام نپٹا لوں۔ آج تو میرا سارا دن آپ کو کیا بتاؤں، اتنا بزی گزرا ہے کہ یہاں پر میں نے گروسری ریسیٹ کری، پھر اس کے بعد میں نے جھاڑو پوچھا کیا، واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی۔ آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ہفتہ اتوار کیسا گزرتا ہے۔ بھائی میرا تو اتنا بزی گزرتا ہے، میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہفتہ اتوار زندگی میں نہ آئے، یہ جو اتنا بزی گزرتا ہے۔ ایک تو ہر اپنی اپنی مرضی سے سارے اٹھتے ہیں چھٹی والے دن، تو 1-2 بجے تک تو صرف ناشتے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا تو آج کا دن بہت بزی گزرا ہے۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا ہے کہ بھائی آج تو میں بہت تھک گئی ہوں، تو آپ ایک کام کرو، اب ہمیں باہر سے کچھ کھلا دو۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں اچھا کیا کھاؤ گے؟ تو پھر ہم نے بولا کہ ہمیں تکہ پراٹھا کھلا دو۔ تو یہاں پر میں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت۔ پھر آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ہفتہ اتوار کی روٹین کیسی گزرتی ہے، ڈے کیسا گزرتا ہے۔ اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گی کہ میری ایک ویڈیو آتی ہے پیر والے دن شام 7 بجے نا، اور دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں جمعرات والے دن نا، وہ بھی 7 بجے آتی ہے۔ تو پلیز آپ میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، اور آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ڈیلی روٹین کیسی لگتی ہے، اور آپ میری ویڈیوز میں کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو اسی پہ بناؤں۔ تو پلیز آپ مجھے کمنٹس کرنا، اور پلیز آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اور یہاں پر میں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو، بس چھوٹی سی زندگی ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ ہر روز اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، الحمدللہ۔ تو یہاں میں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت۔ اللہ حافظ۔